الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا دعویٰ سائیکالوجی کی سیریز کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں، دوسرے ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعویٰ سائیکالوجی کی دوسرے ایپیسوڈ میں آج ہم انشاءاللہ اخلاق جو ہے یعنی کہ مینرز، اس کا دعوت پر کیا اثر ہوتا ہے اور وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے آپ سے کہا تھا، یا پچھلی بار انٹروڈکٹری ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے بات کری تھی، اور جس چیز پر ہم نے بات ختم کری تھی کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں اور وہ غیر مسلم سے آپ نے اسلام کی بات کری، اسلام سے بات کرنے کے بعد جب آپ دونوں الگ ہوئے، تو اگر وہ غیر مسلم آپ کے تعلق سے پازیٹیو فیڈ بیک نہیں دیتا اپنی فیملی کو، اگر وہ غیر مسلم سنسیئر ہے، سچا آدمی ہے، ٹروتھفل ہے، اور آپ سے ملنے کے بعد وہ آپ کے بارے میں اپنی فیملی سے آپ کا جو دعویٰ انکاؤنٹر تھا اس کو پازیٹیولی شیئر نہیں کرتا، تو یعنی ہماری دعوت میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے۔ یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں اس سے راضی تو نہیں ہوا، کنونس تو نہیں ہوا، لیکن جو ہے اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، مینرز بہت اچھے تھے، اور جو ہے ہماری بات چیت جو ہوئی اس میں جو بھی چیز سامنے آئی وہ بہت انفارمیٹیو تھی، اور دلائل جو آپ نے پیش کیے بہت ویلڈ تھے۔ تو اگر وہ پازیٹیو شیئر نہیں کرے گا آپ کے دعویٰ انکاؤنٹر کو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری دعوت میں کمی رہ گئی ہے۔ ایک داعی جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں فکر کرتا ہے، کیئر کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے استاد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا شیخ آئی لو ٹو پریچ، مجھے لوگوں کو نصیحت کرنا بہت اچھا لگتا ہے، سو ٹیچ می پریچنگ اسکلس، مجھے کچھ آپ اسکلس بتا دیجئے، کچھ ٹپس دے دیجئے آپ۔ تو ان کی شیخ نے کہا کہ مائی سن، more important than what you are preaching is loving those whom you are preaching to، کہ نصیحت کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے محبت کریں، ان لوگوں کی فکر کریں جن کو آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ یعنی آپ نصیحت کر رہے ہیں، جس کو بھی آپ نصیحت کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو فکر کرنا ہے، اس کی کیئر جو ہے اس سے کہ اس کا کیا ہوگا کیا نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہے کہ میں لوگوں کو آگ کے الاؤ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک آگ کا الاؤ ہے اور لوگ اس آگ کے الاؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں ان کے کپڑے پکڑ پکڑ کر ان کو جو ہے کھینچ رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سوچئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو ہمارے سامنے بتایا کہ میرا جو ہے میں اس طرح سے محسوس کرتا ہوں جب کوئی شخص کو میں دعوت دیتا ہوں تو وہ ایک طرح سے وہ آگ کے الاؤ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں لوگوں کو ان کے کپڑوں کو پکڑ کر کھینچ کے اس آگ سے لوگوں کو بچا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی فکر کرے، اس دنیا ہی کی نہیں بلکہ اس کی آخرت کی بھی فکر کرے، اس سے محبت کرے اللہ کے لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو ہدایت مل جائے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ تو ادائی کیئرز فار پیپل، ایک دائی لوگوں کی کیئر کرتا ہے، لوگوں کی فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں کنسرنڈ رہتا ہے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شاید then perhaps you would kill yourself out of grief، کہ شاید آپ جو ہے اپنے آپ کو آپ مار دیتے اس غم کی وجہ سے کہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ایموشنل ہو جاتے تھے، اتنا زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو ہمارے سامنے بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا کر ڈالوں کہ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر یہ ان کی بات نہیں سنیں گے تو ان کا آخرت میں انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو نہ مانیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی وجہ سے، اس رنج کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر کے جو احساسات تھے وہ اس طرح سے ہو جاتے تھے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا۔ پرانے جو لوگ تھے
یعنی کہ صحابہ، تابعی، تبع تابعی، ان لوگوں کے پاس نہ تو یوٹیوب چینلز تھے، نہ ان لوگوں کے پاس بلاگز تھے، نہ ویب سائٹس تھیں، نہ ویڈیو سیریز تھیں، نہ سیٹلائٹ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ فیس بک تھا، نہ ٹویٹر تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہم سے زیادہ مؤثر تھے دعوتی میدان میں. آج ہمارے پاس وسائل تو بہت ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، بلاگز ہیں، ویب سائٹس ہیں، وسائل تو بہت ہیں، ذرائع تو بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیوں اتنے ایفیکٹو نہیں ہیں جتنا کہ پرانے لوگ یعنی کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیوں اتنے مؤثر تھے؟ ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی جو ہمارے پاس جو ہے جس کی کمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب سے بہترین تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا وہ تھا قرآن مجید اور قرآن مجید کی زبان. الاعجاز القرآن اللغت العربیہ، قرآن مجید کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ اس کی عربی زبان کے اندر ہے. اور عرب کے لوگ اس زمانے میں جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو عربی زبان کا بہت ماہرین سمجھتے تھے اپنے آپ کو وہ لوگ، اور بڑے بڑے شعراء یعنی کہ پوئٹس اس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اپنی زبان پر بہت فخر تھا. اور وہ فارسیوں سے ملتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم فارسی لوگ، تمہاری زبان میں گھوڑے کے لیے کتنے مترادف ہیں، کتنے سینونیمز ہیں؟ تو وہ کہتے تھے بھائی 6 7، اس سے زیادہ کیا ہوں گے؟ تو عرب کے لوگ کہتے تھے کہ ہماری عربی زبان میں گھوڑے کے لیے 100 سے زیادہ مترادف ہیں، more than 100 سینونیمز ہیں. پھر وہ کہتے تھے بھائی سوارڈ کے لیے، تلوار کے لیے تمہارے پاس کتنے مترادف ہیں؟ بھائی 6 7 8 10 12 اور کتنے ہوں گے؟ بولے ہماری عربی زبان میں 100 سے بھی زیادہ تلوار کے مترادف ہیں، اور سب کی میننگ بھی الگ الگ ہے، سب کے معنی بھی الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر شیر، شیر سمجھتے ہیں؟ لائن. آف جو عربی لفظ ہے وہ بھی لائن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آف وہ شیر ہے جو رات کو شکار کرتا ہے. حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن حیدر چھوٹے قد کے شیر کو کہتے ہیں، جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے اس کو حیدر کہتے ہیں. قسورہ بھی شیر کو کہتے ہیں، قسورہ بھی شیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قسورہ اس شیر کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر جانور دور بھاگ رہے ہو. لیس بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن لیس اس شیر کو کہتے ہیں، اس لائن کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کے اطراف چکر لگا رہا ہو. اس شیر کو کیا کہتے ہیں؟ جو حملے کے لیے تیار ہو. بتا سکتے ہیں آپ اس شیر کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا عربی لفظ ہے جو اس شیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ون ہو از لیپنگ ٹو اٹیک، جو حملے کے لیے تیار ہو. زیادہ مشکل نہیں ہے. اسامہ اس شیر کو کہتے ہیں جو حملے کے لیے تیار ہو. حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن حمزہ اس شیر کو کہتے ہیں جو دہاڑ رہا ہو. تو آپ دیکھیے شیر کے لیے الگ الگ الفاظ، اور اس کی میننگ بھی آپ دیکھیے تو الگ الگ دکھیں گے آپ کو. تو یہ عربی زبان کی گہرائی ہے جس کو عرب جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا مطلب وہ اپنی زبان کے بارے میں انہیں بہت غرور تھا، بہت فخر تھا، اور وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں اور ہمارے مقابل ساری دنیا جو ہے وہ عجم ہے، گونگی ہے، یعنی انہیں بولنا ہی نہیں آتا. ہمیں بولنا آتا کیونکہ ہماری زبان اتنی فصیح ہے، اتنی اچھی اس کی لغہ ہے، اتنی فصاحت ہے اس زبان کے اندر کہ دوسری زبانیں ہماری زبان کے مقابل بیکار ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے درمیان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو جو لوگ عقل رکھتے تھے انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ کوئی پوئٹری نہیں ہے، کوئی پروز نہیں ہے، کوئی پوئم نہیں ہے، کوئی ردم نہیں ہے، کوئی رائم نہیں ہے، بلکہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور لوگ ایمان لے کر آ گئے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ان عربوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء میں آیت نمبر 88 میں کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر سارے جن اور انس مل کر بھی قرآن جیسی کتاب لانے کی کوشش کریں، لا یاتون بمثلہ،
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. تو وہ ہرگز اس طرح کی کتاب نہیں لا سکتے چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو آسان کیا. سورہ اسراء میں اللہ نے کہا قرآن جیسی ایک کتاب لا کر دکھا دو. پھر اللہ نے اس کو آسان کیا اور کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. اور پھر سب سے آسان چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر انہیں ذرا بھی شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا کہ اس طرح کی کتاب لا کر دکھا دو. پھر اللہ نے کہا کہ 10 صورتیں ایسی لے آؤ. اور سب سے آسان چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر تمہیں شک ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگاروں کو بلاؤ، اپنے گواہوں کو بلاؤ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دم واضح کر دیا کہ ایک سورت، یعنی کہ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے وہ 3 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورہ کوثر. تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے ان عربوں کو، ان بڑے بڑے شعراء کو، ان پوئٹس کو، ان کاہنوں کو کہ قرآن جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ. ایک سورت، 3 لائنوں کی ایک سورت قرآن جیسی لے کر آ جاؤ. اور یہ چیلنج 1400 سال پہلے سے ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. آج بھی کئی لاکھوں کی تعداد میں عرب ایسے ہیں جو عیسائی ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیلنج آج موجود ہے. تو قرآن مجید میں یہ چیلنج موجود ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ الاعجاز القرآن اللغت العربیہ، قرآن کا جو اعجاز ہے وہ اس کی عربی زبان کا ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن کا جو ہے وہ اس کی زبان ہے، اس کی لینگویج ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سب سے بہترین تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا وہ قرآن مجید تھا. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غیر عربوں کے لیے کیا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عرب، صحابہ، تابعی، تبع تابعی، جب یہ لوگ جزیرہ عرب سے باہر گئے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں غیر عرب جو ہے وہ ایمان لے کر آئے. پہلے تو صرف عربوں کے پاس تھا اسلام، لیکن آج مسلمانوں میں عربوں کی تعداد کتنی ہے؟ 15%، 20%، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. یعنی کہ 80% سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ غیر عرب ہیں، عرب نہیں ہیں. یعنی جیسے میں ہندوستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، میرے باپ دادا میں سے کوئی ایمان لے کر آیا ہوگا، لیکن میں عرب نہیں ہوں. اسی طرح سے آپ چلے جائیے افریقہ میں، اسی طرح سے آپ چلے جائیے جو ہے امریکہ میں، یورپ میں، تو آپ کو دیکھنے ملے گا کہ یہاں پر کوئی بھی عرب نہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ غیر عرب ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ عرب کے لوگ یا عربی لوگ، ہم یعنی کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جب یہ جزیرہ عرب سے باہر نکلے تو وہ کیا فیصلہ کن چیز تھی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں غیر عرب ایمان لے کر آئے. وہ تو قرآن مجید کے عربی زبان کے معجزے کو نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ عربی زبان ان کی مادری زبان نہیں تھی، اور قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اس کی زبان ہے. اس زمانے میں تو قرآن کے سائنسی معجزات بھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے. اس زمانے میں تو قرآن مجید کا ترجمہ بھی موجود نہیں تھا. تو کیا چیز تھی وہ قرآن کے عربی زبان کا معجزہ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ غیر عرب ایمان لے کر آئے، بلکہ وہ تھا اخلاق کا معجزہ، مینرز کا معجزہ، اور
اسی معجزے کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ان عربوں نے کیا کیا، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی اور انہوں نے قرآن مجید کی ترجمانی اپنے اخلاق کے ذریعے کری. الحمدللہ. جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بالکل قرآن جیسا تھا. He was a walking Quran, he was a breathing Quran, he was a living Quran. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے چلتے پھرتے قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے. کہ اگر آپ کو ان کا اخلاق جاننا ہے تو آپ قرآن پڑھ لیجئے، ان کا اخلاق قرآن جیسا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں، کانا خلقہ القرآن، his character was the Quran. تو صحابہ نے بھی یہی کام کیا اور انہوں نے تابعین کو، تبع تابعین نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے غیر عربوں کے سامنے قرآن مجید کی ترجمانی اپنے اخلاق کے ذریعے کری. کئی لوگ جو ہے تجارت کرنے آئے تھے وہاں پر، اور وہ تجارت کس طرح سے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے بھائی دیکھو یہ پروڈکٹ ہے، یہ پروڈکٹ میں تمہیں 10 روپے میں بیچ رہا ہوں، حالانکہ اس کی قیمت 20 روپیہ ہے، لیکن میں تمہیں 10 روپے میں اس لیے بیچ رہا ہوں کیونکہ اس کے نیچے کھوٹ ہے. یہ دیکھو کھوٹ دکھ رہا ہے تمہیں، اس کھوٹ کی وجہ سے یہ چیز 20 روپے کی چیز میں تمہیں 10 روپے میں دے رہا ہوں. لیکن اگر تمہیں یہ بنا کھوٹ والی چاہیے تو فلاں دکان پر چلے جاؤ، فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں 20 روپے میں یہی چیز دے دے گا. اب آپ سوچئے آج ایسا کوئی ایماندار بزنس مین ملتا ہے ہمیں؟ بتائیے ہے کوئی ایسا ایماندار بزنس مین آج؟ تو یہ جو چیز ہے یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. ایک بزنس کرنا ایمانداری سے بہت مشکل کام ہے آج، لیکن صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے قرآن مجید کی ترجمانی اپنے اخلاق کے ذریعے، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ پڑھتے تھے، جو کچھ بھی وہ سنتے تھے، جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت انہوں نے حاصل کری تھی، اس کا اثر ایز اے بزنس مین بھی ان کے اوپر ہو رہا تھا. تو لوگ امیز ہو جاتے تھے کہ اتنی ایمانداری سے تم کیسے بزنس کر سکتے ہو، کیا چیز تمہیں موٹیویٹ کر رہی ہے اس طرح سے بزنس کرنے کے لیے. تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ایکچولی یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، یہ ایکچولی اس قرآن کی وجہ سے ہے، یہ احادیث کی وجہ سے ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح بننا چاہتے ہیں، وی آلسو وانٹ ٹو بی لائک یو. اور اس طرح سے لوگ دھیرے دھیرے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اسلام کی طرف آتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے. تو آج بھی ہمارے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کو اپنے اخلاق کے ذریعے پیش کریں، اپنے اخلاق میں قرآن مجید کو ڈھال لیں، اور قرآن مجید کی ترجمانی اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ہم کریں. یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. اس ایپیسوڈ کے آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا قصہ رکھا گیا، 2 عورتوں کا معاملہ پیش کیا گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ اتنی صرف جو ہے فرض نمازیں نہیں پڑھتی بلکہ وہ سنت نفل نمازیں جو ہے وہ بھی ادا کرتی ہے. وہ صرف فرض روزے رمضان کے روزے نہیں رکھتی بلکہ وہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، یعنی کہ ایام البید کے روزے، پیر جمعرات کا روزہ، یہ سارے روزے بھی رکھتی ہے. اور وہ صرف زکوٰۃ نہیں دیتی، فطرہ نہیں دیتی، بلکہ صدقہ بھی کرتی ہے. لیکن وہ لوگوں کو بہت برا بھلا کہتی ہے، اس کے آس پاس کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، وہ ان کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی ذات کے ذریعے، اور جو ہے ان کو گالیاں دیتی ہے، انہیں برا بھلا کہتی ہے، ان کی غیبت کرتی ہے، اور اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اسے پسند بالکل نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہی فی النار، کہ یہ عورت جہنمی ہے. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے، وہ اتنی تو نمازیں نہیں پڑھتی جتنی وہ عورت پڑھتی، یعنی فرض نمازیں پڑھتی ہے، اتنے تو روزے نہیں رکھتی جتنی وہ عورت رکھتی ہے، یعنی کہ رمضان کے جو روزے فرض ہیں وہ رکھتی ہے، اور اتنا صدقہ و خیرات نہیں کرتی جتنی وہ عورت رکھتی ہے، یعنی کم سے کم جو اس کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ وہ دیتی ہے، لیکن وہ دل کی بہت اچھی ہے، وہ کسی کو اپنے زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کے آس پاس کے لوگ اس سے بہت خوش ہیں.
اور کبھی کسی کو گالی نہیں دیتی، کبھی اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ سارا نماز، روزہ، زکوٰۃ جو بھی ایکسٹرا وہ کر رہی تھی، ان ساری چیزوں کا پہلی عورت کے اوپر اس کے کردار پر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو دوسری عورت تھی وہ نماز روزہ اتنا زیادہ تو نہیں پڑھ رہی تھی، جو فرض تھا اتنا ہی کر رہی تھی، لیکن اس کا اثر جو تھا اس کے کردار کے اوپر ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے انگریزی میں ایک کہاوت ہے، if what you believe does not impact on how you behave, then what you believe is not important۔ کہ اگر آپ کسی چیز میں مانتے ہیں اور اس کا اثر آپ کے کردار پر لیکن اگر نہیں ہو رہا، تو آپ کسی بھی جس چیز میں بھی آپ مانتے ہیں وہ اتنی اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے، وہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ مانتے تو ہیں لیکن اس کا اثر آپ کے کیریکٹر کے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں، اس کا اثر اگر ہمارے کردار پر نہیں ہو رہا، ہمارے اخلاق پر نہیں ہو رہا، ہمارے کیریکٹر پر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس میں ہمیں سدھار کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیے وہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اتنے زیادہ کر رہی تھی لیکن پھر بھی وہ اس کو جہنم سے نہیں بچا پائے، اور یہ جو ہے ایکسٹرا تو نہیں کر رہی تھی لیکن اس کا اثر کیونکہ اس کے کردار پر ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیا فی الجنہ۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس سیکنڈ ایپیسوڈ کو۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔